आज के वीलॉग में हम संबड़ियाल और डस्का में दो हामला खवातीन के ज़बीहा और टुकड़े करने के केसेस में कुछ आफाकी हकीकतों की निशानदही करेंगे। कहा जाता है कि मुहावरात, कहावतें या ज़रबुल इमसाल इंसानों या किसी मुआशरे के अमूमी रवैये या किरदार के बारे में आफाकी या आलमगीर हकीकतों का इजहार करते हैं और इनके पीछे सदियों के तजुर्बात और मुशाहिदात कारफरमा होते हैं। इन्हीं अब्दी और आलमगीर हकीकतों का इजहार मुंदरजा बाला दोनों कत्ल केसेस या फ्री मेसनरी कुर्बानियों में भी देखने में आता है। नवंबर 2024 में डस्का सियालकोट में होने वाला हामला ज़ोहरा का कत्ल केस भी इसी आफाकी हकीकत की निशानदही करता है कि सास नाम की खाला, इसका भी मुंह काला। ये कहावत या ज़रबुल मिसल यानी सास नाम की खाला, इसका भी मुंह काला इस आलमगीर सच्चाई का इजहार करती है कि खाला जैसी करीबी रिश्तेदार, जिसे मासी यानी माँ जैसी कहा जाता है, अगर वो भी अपनी भांजी की सास बन जाए तो वो भी अपना मुंह काला करवा लेती है। यानी सास अपनी बहू के साथ कभी भी अच्छा बर्ताव नहीं कर सकती, चाहे वो बहू इसकी सगी भांजी ही क्यों ना हो। इस आफाकी मगर तलख हकीकत का इजहार डस्का की ज़ारा के कत्ल में सामने आता है, जहां मकतूला ज़ारा की सगी खाला सुगरा और सगी खालाजाद बहन यास्मीन ने ज़ारा की सास और नंद बनने के बाद ज़ारा से अपनी शदीद तरीन नफ़रत का इजहार करते हुए इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी। मन्नतों और मुरादों से अपनी भांजी ज़ारा को बहू बनाने के बाद सुगरा और यास्मीन ने कुछ घरेलू तलखियों की बिना पर ना सिर्फ हामला ज़ोहरा को गर्दन काट कर ज़िबा किया, बल्कि इसका खूबसूरत चेहरा भी जलाकर मसख कर दिया। इसी पर बस नहीं, बल्कि अपने गमो गुस्से और इंतकाम की तस्कीन के लिए उन्होंने ज़ारा के खूबसूरत जिस्म के टुकड़े किए और इसे गंदे नाले में बहा दिया, और इस बात की भी परवाह नहीं की कि हामला ज़ारा के साथ साथ इसकी कोख में मौजूद जनीन या अधजना बच्चा, जो इनके अपने बेटे कदीर का खून था, वो भी इस हैवानियत की भेंट चढ़ जाएगा। इसी वाक़या में छुपी एक दूसरी ज़रबुल मिसल की आलमगीर सच्चाई भी सामने आकर अपना आप मनवा लेती है। एक पंजाबी कहावत है कि मावां धियां गुजियां ते किसे ने ना बुझियां, यानी माँ और बेटियों में इतनी गहरी ज़हनी हम आहंगी या मुजरमाना मोहब्बत मौजूद होती है कि अगर माँ और बेटियां मिलकर कोई मंसूबा या स्कीम बना लें या किसी काम को करने का तहैया कर लें, तो कोई भी दूसरा शख्स इनके मंसूबे या स्कीम को भांप नहीं सकता और इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो क्या करने जा रही हैं। ज़ारा कत्ल केस के इस वाक़े में भी माँ और बेटी सुगरा और यास्मीन ने इस कदर महारत और ख़ूबी के साथ ज़ारा के खौफनाक कत्ल और अंजाम की तमाम तर मंसूबाबंदी की और इसे अमली जामा पहनाया कि इस मुजरमाना मंसूबे की तकमील तक ना तो किसी को इसकी भिनक पड़ी
اور نہ ہی کوئی شخص ان کے راستے کی رکاوٹ بن سکا، اور تکمیل سے پہلے ان کا منصوبہ کسی مرحلے پر بھی دوسروں کے علم میں نہیں آیا۔ ماں اور بیٹی کی اسی گہری اور مجرمانہ محبت کا دوسرا واقعہ سنبڑیال سیالکوٹ میں ہے۔ ذبح اور قتل کی جانے والی حاملہ خاتون رافعہ کا ہے، جس میں ایک ماں عزیزہ بی بی نے اپنی بے اولاد بیٹی کرن کو بانجھ پن کے تانوں سے بچانے کے لیے اور اسے جعلی طور پر ہی صحیح اولاد کا سکھ فراہم کرنے کے لیے ایک حاملہ خاتون رافعہ کو بڑے بہیمانہ طریقے سے گردن کاٹ کر ذبح کیا اور اس کا پیٹ چاک کر کے بچہ نکال لیا، تاکہ وہ اس بچے کو اپنی بانجھ بیٹی کرن کے بچے کے طور پر اس کے سسرال والوں کو دکھا سکے۔ اگرچہ وہ بچہ بھی اس ناتجربہ کارانہ طریقے سے اپنی ماں کی کوکھ سے نکالے جانے کے دوران انتقال کر گیا، مگر پھر بھی عزیزہ بی بی نے مردہ بچہ اپنی بیٹی کرن کے خاوند اور سسرال والوں کو اپنی بیٹی کرن کے بچے کے طور پر دکھایا، تاکہ ان پر یہ ثابت کر سکے کہ اس کی بیٹی بانجھ نہیں ہے، بلکہ کچھ پیچیدگیوں کی وجہ سے اس نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا ہے۔ گہری مجرمانہ محبت اور ذہنی ہم آہنگی رکھنے والی ماں بیٹی کی اس جوڑی عزیزہ اور کرن نے کرن کے جعلی طور پر حاملہ ہونے کے ڈھونگ کو ایک لمبے عرصے تک اس قدر خوبی اور مہارت سے نبھایا کہ کرن کے خاوند اور سسرال والوں کو اس کی بھنک تک نہیں لگ سکی کہ کرن حاملہ نہیں ہے، اور اسی خوبی اور مہارت سے انہوں نے ایک حاملہ خاتون رافعہ کو ایک لمبے عرصے سے اس طریقے سے اپنے جال میں پھنسایا ہوا تھا کہ مرنے تک بھی اس حاملہ عورت رافعہ کو یہ بھنک نہیں لگ سکی کہ اس کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اسی سانحے کا ایک دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ اس واقعے کو حاملہ رافعہ کے قتل کی بجائے اس کی فری میسنری انسانی قربانی کے طور پر لیا جانا چاہیے، خواہ اپنی بانجھ بیٹی کے لیے بچہ حاصل کرنے کی غرض سے یا کسی اور جادو سفلی یا فری میسنری مقصد کے لیے۔ عزیزہ اور کرن نے رافعہ بی بی کو فری میسنری ضابطوں میں بتائے گئے مخصوص طریقے کے مطابق انتہائی حیوانی طور پر قتل کیا۔ اگر مقصد صرف بچہ حاصل کرنا ہی تھا تو اس کے لیے گردن کاٹ کر ذبح کرنا اور جسم کے ٹکڑے کرنا بالکل غیر ضروری بلکہ دو عورتوں کے لیے انتہائی مشکل کام تھا۔ عزیزہ بی بی ایک عمر رسیدہ اور تجربہ کار عورت تھی جو زچگی کے کئی تجربات سے نہ صرف خود گزر چکی تھی بلکہ اپنے رشتہ دار خواتین کی زچگی کے مراحل کا مشاہدہ بھی کر چکی تھی، اور وہ بخوبی یہ جانتی تھی کہ اس حیوانی طریقے سے پیٹ کاٹ کر بچہ نکالنے کے بعد بچہ زندہ نہیں رہ سکے گا، مگر پھر بھی اس نے یہ لرزا دینے والا قتل سر انجام دیا۔ دوسری طرف حاملہ زہرہ کے قتل میں بھی ماں بیٹیوں کی جوڑی سغرا اور یاسمین نے پولیس کو زارا کے قتل کی وجہ یہ بتائی کہ مقتولہ زہرہ جادو ٹونا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اس کے بیاہ کر آنے کے بعد ان کے گھر میں
جانی، مالی اور دیگر کئی طرح کے نقصانات ہو رہے تھے۔ زیادہ امکان یہی ہے کہ مذکورہ بالا دونوں حاملہ خواتین کے قتل کیسوں میں قاتلہ خواتین نے کسی فری میسنری رسم کی ادائیگی یا سفلی عمل کی خاطر یہ حیوانی فعل کیا۔ اپنے اس مفروضے کو ثابت کرنے کے لیے تفصیلی دلائل اور مزید تفصیلات ہم اپنے سابقہ ویلاگ میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ یہ قتل تھے یا فری میسنری مقاصد کے لیے کی گئی انسانی قربانیاں؟ پولیس اگر چاہے تو اس زاویے سے تفتیش کرتے ہوئے اس سوال کا جواب ماں اور بیٹیوں کی ان گہری اور مجرمانہ محبت رکھنے والی جوڑیوں سے حاصل کر کے اصل حقائق تک پہنچ سکتی ہے۔ واضح رہے کہ 1985 کے مارشل لا ایکٹ کی روح سے پاکستان میں فری میسن ہونا یا کسی بھی طور پر فری میسنری سرگرمیوں میں حصہ لینا قابل دست اندازی پولیس جرم ہے، جس کا مقدمہ فری میسنری دفعات کے تحت درج کیا جانا ضروری ہے۔ اپنے اور دوسروں کے تحفظ کے لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ بالکل فری ہے اور اس سے اس چینل پر آنے والی آئندہ تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں گی۔ دیکھتے رہیں سائمہ میمون ویوڈ چینل۔ فری میسنری کے خلاف آپ کا تحفظ۔